لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن إلا الرحیم۔ الله لا تمام إله مسلمان عالم کو إلا میں مدینہ الله منورہ سے ما لنا سلامی من عقیدت کے ساتھ یہ دعا سواه. کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو لیلۃ القدر شرف قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس پر ایک پوری سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اندازہ کیجئے کہ یہ پوری سورت القدر، اور قدر کیا ہے؟ ایک پیمانہ ہے۔ قدر اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو قدردانوں کو وہ قدر کی رات نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک لیلۃ القدر کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب یہ سوالیہ اللہ پاک کا یہ پوچھنا یہ اس بات کی اہمیت دلاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی وہ رات بڑی اہم رات ہے جس سے دنیا آشنا نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 1000 مہینے ایک مکمل زندگی ہے انسان کی، جو 83 سال 82 سال اور کچھ ماہ بنتی ہے، 82 ایئرز اور کچھ مہینے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مکمل زندگی ایک رات کے اندر اس کا اجر ملتا ہے، اور کیسے نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدہ ہو اور سچا ایمان رکھنے کے بعد وہ اخلاص بھی رکھتا ہو، اور اس رات میں اگر وہ قیام کرتا ہے، من قام، قام سے مراد قیام، اس میں نماز ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں درود شریف ہے، اس کے علاوہ اس میں دعا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، من قام ایمانا واحتسابا فی لیلۃ القدر، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو قیام اللیل کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ جس کی دعا کی تعلیم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں یہ رات مل جائے تو اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اگر جمع کے ساتھ اس صیغے کو پڑھا جائے، اس دعا کو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حدیث شریف میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، اور پھر 29 کی رات۔ ان طاق راتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رات بڑی مقدس رات ہے جس میں 1000 مہینے سے زیادہ انسان کو اللہ رب العزت عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو ایک پوری زندگی، اور پھر زندگی میں کئی بار جب ملتی رہے، اور پھر آج کل کرونا وائرس کا دور ہے، لاک ڈاؤن ہے، سارا دن آپ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، رات کو جاگیں اور اے قضا اہلا، اپنی اہل کو بھی جگائیں، احیا لیلا، اور پوری رات جاگ کر تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں، سحری بھی کریں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ باجماعت
قیام اللیل کا اگر اہتمام کریں تو رمضان المبارک میں نفل نماز رات کو قیام اللیل میں باجماعت پڑھنے کا شرم جواز جب موجود ہے تو اس اجر کو بھی لیجئے، اور پھر وہ تہجد کی نماز بھی آپ کو مل جائے گی، اور پھر لیلۃ القدر یقینی طور پر ملے گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال پوری دنیا کے انسانوں کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور حرمین شریفین سمیت تمام مساجد مدارس اور ہم سب کے گھروں کو خوشگوار خوشحال بارونق اور پر رونق بنا کر حرمین کی رونقوں کو بحال فرما کر انسانیت کا جو پہیہ جام ہو چکا ہے، رب ذوالجلال تو اپنے کرم سے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اور ہم سب کو اور جتنے دعا میں آمین کہنے والے ہیں تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں لے کر ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا کر ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں راہ ہدایت پر چلا کر اپنی رضا والے اعمال کے ساتھ دین دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی عزت عظمت صحت عافیت سلامتی اور تقوی کے ساتھ یا رب تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عرش کے سائے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ عہد کوثر کا جام عطا فرما، اور ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کو اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إلا الله ما لنا رب سواه